الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین. اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین. اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. المعقد الرابع عشر اکرام اہل العلم وتوقیرہم. شیخ حفظہ اللہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی نقل کرتے ہیں اپنے کتاب میں 14 نمبر باب کیا ہے؟ کہتے ہیں اکرام اہل العلم وتوقیرہم، کہ اہل علم کی توقیر، عزت اور ان کی تکریم کرنا. کہتے ہیں ان فضل العلماء عظیم ومنصبہم منصب جلیل، کہ علماء کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت عظیم ہے، اور ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے. لأنہم آباء الروح، کہتے ہیں کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں یہ لوگ روح کے ابو ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں آباء الروح ہوتے ہیں، یعنی روح کے ابو ہوتے ہیں. فالشیخ اب للروح کما ان الوالد اب للجسد. کہتے ہیں تو شیخ جو ہوتے ہیں، جو ہم کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، وہ ہمارے روح کے ابو ہیں، جیسے ہمارے والد جو ہیں ہمارے جسد یعنی جسم کے ابو ہیں. وفی قراءت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک قرأت جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم، کہ نبی جو ہے، یعنی قرآن کی آیت میں ایک قرأت میں ایسا ہے کہ نبی جو ہے وہ مومنوں کے لیے اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے، وہ مومنوں کی فکر اپنے نفس سے پہلے کرتے ہیں. وہو اب لہم، وہ ان کے ابو جیسے ہیں، یہ ایک قرأت میں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو یعنی ابو ہونا ذکر کی ہے تو یہ اس پر اجماع ہے کہ یہ یعنی نسلی یہ نہیں ہے، یہ جو منسوب کیا جا رہا ہے نسل کے اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے، جیسے جسم کا ابو ہوتا ہے ویسا ابو نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد شعبہ رحمہ اللہ، شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کل من سمعت منہ حدیثا فانا لہ عبد، کہ کسی سے بھی میں نے ایک حدیث سنی ہے تو میں اس کا غلام بنوں، میں اس کا غلام ہوں. یعنی یہ لوگ ایسے تھے، شعبہ بن الحجاج امیر المؤمنین بن حدیث کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کسی سے بھی میں نے ایک بھی حدیث سنی ہے تو میں اس کا غلام ہوں. یعنی اتنا توقیر تھا اپنے شیخ کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے محمد بن علی الادفوی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، استنباط کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اذا تعلم الانسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد، کہ ایک انسان، ٹھیک ہے، انسان کسی عالم کے پاس پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے تو وہ اس کا بندہ جیسا ہے، یعنی غلام جیسا ہے. ٹھیک ہے، اور کون سی آیت سے استدلال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، کہ موسیٰ نے اپنے فتح یعنی اپنے لڑکے کو کہا. یعنی فتح مطلب ہم لوگ پڑھے تھے کیا ہوتا ہے؟ لڑکا، نوجوان لڑکا. تو وہ اپنے نوجوان لڑکا فتح ہو جو ہے کس کے طرف منسوب کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو اپنے لڑکے سے کہا، لیکن ان کا لڑکا نہیں تھا، ان کا لڑکا نہیں تھا. وہ آتا ہے کہ تفسیر میں کہ وہ یوشع بن نون تھے. ٹھیک ہے، یوشع بن نون جو ان کے ماننے والے تھے، ٹھیک ہے، جو ان کے پاس پڑھنے والے تھے، ان کی اتباع کرنے والے تھے، ان پر جو ایمان لائے تھے وہ تھے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فتح ان کا لڑکا. ٹھیک ہے، تو یہی سے استعمال کرتے ہیں کہ میں جو آدمی کسی عالم سے استفادہ اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے سیکھتا ہے، تو وہ اس کا لڑکا جیسا یا پھر اس کے غلام جیسا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں وقد امر الشرع برعایت حق العلماء اکراما لهم وتوقیرا واعزازا. کہتے ہیں کہ شریعت میں، ٹھیک ہے، علماء کا حق جو ہے، علماؤں کا جو حق ہے اس کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی عزت کی حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے، ان کی تکریم ہو، ٹھیک ہے، ان کو اچھے سے رکھا جائے. یہ سب ساری چیزیں شریعت میں کہہ دیا گیا ہے. اس کے بعد حدیث نقل کرتے ہیں جو کہ مسند احمد میں ہے ان کی پوری سند سے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیس من امتی، وہ میری امت میں ہے ہی نہیں، وہ میری امتی میں نہیں ہے. کون؟ من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا قدر نہیں کرے. ٹھیک ہے، ویرحم صغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے. ٹھیک ہے، وہ بھی میری امتی میں سے نہیں ہے. ویعرف لعالمنا حقہ، اور ہمارے عالموں کا جو حق نہیں جانتا وہ بھی ہماری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد نقل کرتے ہیں کہ امسک ابن عباس یومن برکاب زید بن ثابت. عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، ٹھیک ہے، زید ابن ثابت کا ایک مرتبہ کیا، یہ گھوڑا کا جو یہ رہتا ہے لگام رہتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زید ابن ثابت کہتے ہیں، زید ابن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عالم بالفرائض، یہ فرض کیا زیادہ جاننے والے تھے، فرائض کے بارے میں زیادہ جاننے والے تھے. ٹھیک ہے، تو عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں، ان کا لگام جو ہے پکڑ لیتے ہیں اچھے سے کہ اچھے سے چلے، یہ کوئی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو زید ابن ثابت کہتے ہیں تم سگولی وانت عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب میرے لیے ایسا کر رہے ہیں، یعنی غلام کا یہ پکڑ رہے ہیں، لگام پکڑ رہے ہیں. آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرا بھائی یعنی اہل بیت میں سے، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ ان ہاکذا نصنع بالعلماء، ایسے ہی ہم اپنے علماء کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اتنی عزت، ان کا مدد کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی عزت تکریم کرنا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ونقل ابن حزم الاجماع علی توقیر العلماء واکرامہم، کہ ابن حزم رحمہ اللہ جو ہے اس پر اجماع نقل کیے ہیں کہ عالموں کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، اس پر عزت کی ہے. اور یہ سلف صالحین میں سے اکثر دیکھا جاتا تھا کہ وہ لوگ اپنے استاد کا، ان کے عالموں کا کیسے عزت کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں فقد کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلسوا الیہ کانما علی رؤوسہم الطیر لا یتحرکون. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی لوگ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، یعنی عالم کی عزت کرتے تھے کہ ان کے سروں میں ایسے بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں میں جیسے پرندہ بیٹھا ہوا، یعنی ایک بار ایسے بیٹھ گئے تو زیادہ ہلتے نہیں تھے، آپ اچھا سے ایک دم اسی طرف دیکھ کر کے بیٹھے رہیں گے. کیسے؟ کان علی رؤوسہم الطیر، جیسے کہ ان کے سر میں چڑیا بیٹھ گیا، پرندہ بیٹھ گیا، کیا تھوڑا سا اٹھے گا، تھوڑا سا ہلے گا اور یہ چڑیا بھاگ جائے گا. تو ایسے ہی بیٹھتے تھے. محمد بن سیرین کہتے ہیں رأیت عبد الرحمن بن ابی لیلہ واصحابہ یعظمونہ ویسودونہ ویشرفونہ مثل الامیر. کہتے ہیں محمد بن سیرین کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو ہم دیکھے اور ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے شاگرد لوگ، ان کے متعلم لوگ سب کو دیکھے تو ان کی تعظیم ایسے کرتے تھے اور ان کو ایسے یعنی عزت کرتے تھے کہ جیسے کہ وہ امیر ہیں،
کہیں کا گورنر ہے، کہیں کا حاکم، ایسے امیر کے ایسے ان کی عزت کرتے تھے۔ کہتے ہیں وقال یحییٰ الموصلی، یحییٰ الموصلی کہتے ہیں رأیت مالک بن انس غیر مرۃ وکان باصحابہ من الاعظام لہ وتوقیر لہ واذا رفع احد صوتہ صاحوا بہ، کہ میں نے مالک بن انس کو دیکھا، یحییٰ الموصلی کہتے ہیں مالک بن انس، مالک رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں میں نے بہت مرتبہ ایسا دیکھا کہ جب مالک رحمہ اللہ پڑھاتے نا تو ان کے مجلس کا ایسا حال ہوتا، اور یعنی اتنی عزت ان کو دیتے کہ کوئی ان میں سے آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ اگر کوئی آواز اٹھا دے، ٹھیک ہے، کوئی یعنی زور سے بولنے لگ گیا، ٹھیک ہے، تو سب مل کر کے اس کو ڈانٹنے لگ جاتے کہ تم کو مجلس کا تم کو ادب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس کے پاس پڑھتے تھے مالک رحمہ اللہ کے پاس، تو کیا کرتے تھے پتہ ہے، یعنی صفحہ کو جو پلٹتے تھے نا، یہ پیج کو پلٹتے تھے تو آہستہ کر کے ایک دم پلٹتے تھے، جیسے کہ اس آواز سے بھی شیخ کو تکلیف نہ ہو، انہیں اتنے تعظیم تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد شیخ کہتے ہیں فَمِنَ الْأَدَبِ اللَّازِمِ لِلشَّيْخِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ مِمَّا يَدُلُّ تَحْتَ هَذَا الْأَصْلِ، کہتے ہیں کہ ایک متعلم کا یعنی پڑھنے والا کا اپنے شیخ کے ساتھ ادب ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ تواضع کے ساتھ رہے اور اچھے سے اس کی باتوں کو سنے اور ادھر ادھر زیادہ نہیں دیکھے، ٹھیک ہے، اور کم ادب سے پیش نہیں آئے، جب بھی بات کرے تو اچھے سے بات کرے، ٹھیک ہے، اور آہستہ سے بات کرے، چلا کر کے نہیں بات کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے کہتے ہیں لِأَلَّا يَشِينَهُ مِنْ حَيْثُ أَرَادَ أَن يَمْدَحَهُ وَلْيَشْكُرْ تَعْلِيمَهُ وَيَدْعُو لَهُ، کہ اور چاہیے کہ شیخ کو شکریہ ادا کرے، ٹھیک ہے، جیسے کیونکہ وہ پڑھاتا ہے، اور اسی لیے دعا کرتے رہیں وَلَا يُظْهِرِ الْاِسْتِغْنَاءَ عَنْهُ، اور اپنے شیخ سے استغنا یعنی ہم بہت سیکھ لیے، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرنا استغنا جس کو کہتے ہیں، ہم بہت یہ ہو گئے، یعنی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ایسا ظاہر نہیں کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے قول یا فعل سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے، تو یہ سب شیخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمِمَّا تُنَاسِبُ الْإِشَارَةَ إِلَيْهِ هُنَا بِاخْتِصَارٍ وَجِيزٍ مَعْرِفَةُ الْوَاجِبِ إِزَاءَ زَلَّةِ الْعَالِمِ، اب یہاں عالم کے بارے میں تھوڑا یہ کہتے ہیں کہ 6 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو جاننا ایک عالم کے لیے، ایک شیخ کے لیے واجب ہے، جو پڑھاتا ہے اس کو یہ جانے رکھنا صحیح ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کہتے ہیں اولها التثبت فی صدور زلة منہ، پہلی چیز جو ہے کہ اپنے دلوں کو، ٹھیک ہے، اچھے سے یعنی ثابت قدم رکھ لیں، اپنے دلوں کو ثابت قدم کر لے، ٹھیک ہے، اور جو چیز منقول ہے وہ سب بیان کرے، جو تحقیق یعنی جو تحقیق شدہ چیز ہے وہ چیز بیان کرے، تو صحیح ہے، غلط چیز بیان نہیں کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے التثبت فی کون تلک الزلة خطأ وہذا وظیفۃ العلماء الراسخین فیسألون عنہ، کہ دوسری چیز چاہیے کہ کوئی چیز میں اگر غلطی ہو رہی ہے، کوئی چیز صحیح سے نہیں آ رہا ہے، تو اس کو کیا چاہیے کہ اگر اس کو یہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز پر یہ کر دیا جائے تو وہ کیا کہے، وہ کیا کرے، علماء راسخین جو ہیں ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہتے ہیں ترک اتباعی فیہا، کہ ایسا نہیں، وہ جب پڑھائے تو وہ ایسا نہیں کرے کہ میرا طالب علم میری اتباع کرے، اپنے طالب علم کو حق کی طرف یہ کرنا چاہیے، یعنی آپ حق کو مانیے، دلیل کو مانیے، میری رائے کو نہیں، جیسا کہ علماء ربانی کا یہ تھا، ٹھیک ہے۔ الالتماس العذر لہ بتأویل سائغ، کہتے ہیں کہ اس سے ایسے یعنی کچھ چیز مانگنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیز مانگنا ہے تو ایسے کر کے مانگیں جیسے کہ مانگنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور کیا بولے اس کرم جب بات کرے تو اچھے سے بات کرے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرنا ہو، ٹھیک ہے، کہ آج یہ درس نہیں ہوگا تو اس کو بھی چاہیے کہ اچھے سے یہ کرے، ٹھیک ہے۔ پانچویں چیز کہتے ہیں بذل النصح لہ بلطف وسر لا بعنف وتشہیر، کہ جب نصیحت کرے
تو اچھے سے کرے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی جو کرے آہستہ سے کرے، یعنی اکیلے میں الگ سے ایسا کرے، ٹھیک ہے، یعنی ڈانٹ کر کے نہیں کرے، یعنی جیسے ڈانٹ کر کے ہوتا ہے، گالی دے کر کے ہوتا ہے، ایسا نہیں کرے، سب کے سامنے نہیں کرے، ٹھیک ہے، بہت کوئی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے بول دے گا، ذلت، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ حفظ جنابہ، ٹھیک ہے، اور کیا چاہیے، تیسری چیز کہ حفظ جنابہ، کہ اس کے جناب کی حفاظت کرے، یعنی اس کی بھی قدر کرے، ٹھیک ہے۔ جناب سے مراد یہاں شیخ خود ہی لکھتے ہیں والجناب هو الجانب والمراد به القدر، یعنی اس کے بھی قدر و منزلت کو جانے کو اس کے پاس پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی حقیر نہیں سمجھا ہے، میرے پاس پڑھنے آیا ہے، فالتو ہے، وہ کچھ نہیں آتا، ایسا نہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اور ایک چیز شیخ بیان کرتے ہیں متعلم کے ادب میں سے، ٹھیک ہے، کہ متعلم کے ادب میں سے کیا ہے کہ جب شیخ کے پاس، کسی بھی شیخ کے پاس جائے، کسی بھی عالم کے پاس جائے تو ازدحام نہیں کرے، یعنی ان کے پاس جانے کے لیے مار پیٹ کرنا، ایسا صحیح نہیں ہے یہ تعلیم، ٹھیک ہے، کہ ہم بھیڑ ہے کہ ہم سب کو دھکا مار کے چلے جائیں، ان کو بھی ادھر ادھر سے کیا کہ دھکا مار دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک قصہ نقل کرتے ہیں وقد مات حشیم بن بشیر الواسطی الثقہ، کہ کہتے ہیں کہ حشیم بن بشیر احمد بن حنبل کے استادوں میں سے آتے ہیں، احمد بن حنبل کے استادوں میں سے آتے ہیں، بہت بڑے امام، جتنی بھی زیادہ تر روایت امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں تو ان کے واسطے سے شروعات ہی کرتے ہیں ان سے، حشیم بن، کہتے ہیں حدثنا حشیم بن بشیر۔ یہ کیسے مرے تھے، کہتے ہیں اسی وجہ سے مرے تھے کہ حدیث پڑھنے والے لوگ بہت زیادہ ان کے پاس یہ کرنے لگ گئے، یعنی بہت کثیر تعداد سے آ گئے کہ ہاں ہم کو ملنا ہے، ویسے کرتے کرتے تو وہ اپنے اس میں تھے، گھوڑے پر یا پھر اونٹ پر بیٹھ کر کے تھے، گدھے پر بیٹھ کر کے تھے، اعلیٰ عن حمار، ٹھیک ہے، اپنے گدھے پر بیٹھ کے تھے، ایسے کیا کہ ان کا گدھا لڑکا کھڑا گر گیا، ویسے مر گیا وہ، تو یہی ان کا موت کا سبب بنا تھا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تھا 14 نمبر معقد، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔